بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حویتب بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت منذر بن جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویتب بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا، چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل و عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ بحفاظت رہ سکیں، اور خود عوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا، اے ابو محمد۔ میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، تم اب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو۔ یہ سن کر میں ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اول تو راستے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا، اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا اپنے اہل و عیال ایک جگہ جمع کر لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستے میں بلند آواز سے یہ کہتے گئے کہ حویتب کو امان مل چکی، انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں، کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا ہے؟ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل و عیال کو گھر لے آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اے ابو محمد، کب تک اور کہاں تک تم تمام معرکوں میں پیچھے رہ گئے؟ خیر کے بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باقی ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل کر بطحا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ میں آپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ میں نے آپ کو انہی الفاظ سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام اے حویتب۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مجھ سے کچھ قرض مانگا، میں نے آپ کو 40,000 درہم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شریک رہا۔ آپ نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت جعفر بن محمود بن محمد سلمہ اشہلی سے لمبی حدیث مروی ہے، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت حویتب نے کہا قریش کے ان بڑے لوگوں میں سے جو فتح مکہ تک اپنی قوم کے دین پر باقی رہ گئے تھے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس فتح کو ناپسند سمجھنے والا نہیں تھا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ میں مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ میں نے اس جنگ میں بہت سے عبرت والے منظر دیکھے۔ چنانچہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان اتر رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ شکست کھا کر ہم مکہ واپس آ گئے۔ پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کرانے میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا، یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا۔ اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو وجود دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ اس صلح نامہ کا آخری گواہ میں تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس بھیج کر اگرچہ اس وقت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے، تو میں اور سہیل بن عمرو اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے
تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس جانے کو کہیں۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اور سہیل بن عمرو نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا اے بلال، یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔